شیخ صاحب، یہ جو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر عورت مرد کی نماز کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور باقاعدہ اسی طرح گدھے اور کتے کا بھی ذکر ہے، تو ملحدین جو ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو عورت کو حیوانوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو حقوق دیتے ہیں، تو کیا یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں نماز توڑنے میں، یا صرف عورت کے گزرنے سے ہی نماز ٹوٹے گی؟ اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے آپ۔ دیکھیے، جو حدیث ذکر کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جیسا کہ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اور مسند احمد سنن نبی داود میں حدیث یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقطع صلاۃ الرجل اذا لم یکن بین یدیہ کآخرۃ الرحل، کہ آدمی کی نماز جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے جب اس کے آگے کچاوے کے آخری حصے کی طرح کا کوئی سترہ نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ نماز کاٹ دیتی ہے۔ کون کاٹ دیتی ہے؟ عورت، گدھا اور سیاہ کتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں عورت کو جو ہے وہ ان چیزوں کے مساوی قرار دیا گیا ہے، یہ اعتراض اصل میں ایک باطل مقدمے پر ہے، یعنی اس کے پیچھے ایک جس مقدمے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مقدمہ باطل ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت کو تمام احکامات میں گدھے اور کتے کے برابر قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کے اندر کسی کی مشارکت ہونا یا اس کا شریک ہونا یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ، یا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر ہی جو ہے وہ شریک ہوں اور ان کا حکم برابر ہو۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ سونا اور جو لوہا ہے وہ آگ سے نرم کیا جاتا ہے، تو یہاں شریعت کے اندر جب عورت کو ان چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں کہ عورت کی تحقیر مقصود ہے یا عورت کی تذلیل مقصود ہے یا عورت کو حقارت کی نگاہ سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے، یہ قطعاً بھی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا نماز کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام فقہاء کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ اس میں جو راجح موقف علماء نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ جب آدمی کے آگے سترہ نہ ہو، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی باقاعدہ سترے کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب آدمی کے آگے جو ہے وہ سترہ نہ ہو تو اس وقت آدمی کی نماز میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ ہو کہ اس کی سرے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور دوسری باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رات کو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سامنے حضرت عائشہ ہوتی تھی اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اگر اس سے سرے سے مطلب اس کو ہم مطلق حکم لے لیں کہ نماز ہر صورت میں ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ٹوٹنی چاہیے تھی۔